الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیں میرے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ماہ مبارک شعبان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنی برکتیں لوٹاتا ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، اور ان قریب بہت ہی بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 اس کی برکتیں انشاءاللہ الکریم ہم آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ ماہ رمضان گویا کعبہ کنواں ہے اور رمضان المبارک دریا، یا کعبہ شریف دریا ہے اور رمضان المبارک بارشیں ہیں۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں ہیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت ہے، افطار عبادت ہے، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت ہے، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت ہے، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے، مر جائے، اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر بہت عظمت والی رات ہے، اور گزشتہ آیت پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، قبر اور جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان ہمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا، یعنی سحری و افطاری کے کھانے کا کل بروز قیامت حساب نہیں ہوگا، اور قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا مولا
میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا، آج تو ہمارے حق میں، آج تو ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے اور اسے تو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے، نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں آیا، صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن پاک میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ رمضان المبارک بے شمار برکتوں کا حامل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت ماہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت یہاں فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلاعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ ان کی اصل یہی حدیث ہے کہ آپ جب ان سجاوٹوں کو مسجد کی دیکھو گے تو واقعی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسی مسجدوں میں آ کر کے جی لگتا ہے۔ بندہ ایسی سجی ہوئی مسجدوں میں جب آتا ہے تو دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہمیں حساب بخش دیا، بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اہل حق کی مدنی تحریک ہے، اس سے ہر دم وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہ کر کے نیکیوں میں اپنا جی لگائیے، نیک لوگوں کی صحبت پائیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کو بے شمار اس کے انعامات ملیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پورے ماہ کا تربیتی اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی نیتیں فرمائیں
اور اگر وقت ہے تو آپ اس میں ضرور بے ضرور اس پورے ماہ کے اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اگر آپ پورے ماہ کا اعتکاف کر لیں گے تو واقعی آپ وہ پالیں گے جو آج تک آپ نے نہیں پایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔